علیکم، میں ہوں احمد بلال محبوب۔ آج کل جمہوریت، رول آف لا کے بارے میں کوئی اچھی خبریں کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔ ایسے میں دو ایسی ڈیولپمنٹس کا ذکر کروں گا جو آج اور گزشتہ کل ہوئی ہے، اور جو ہماری جمہوریت اور ہمارے پارلیمنٹری پروسیجرز اور ہماری رول بیسڈ پالیٹکس کے بارے میں کچھ اچھے اشارے دیتی ہیں۔ ہمیں اس کی تحسین بھی کرنی چاہیے اور ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے اور انکریج کرنا چاہیے کہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ زیادہ سے زیادہ ہوں۔ میں نے کل یہ تشویش کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بڑی تیزی کے ساتھ قوانین منظور ہو رہے ہیں، ان کے اوپر نہ بحث ہوتی ہے، نہ وہ کمیٹیوں کو بھیجے جاتے ہیں، It's 11 تو اس کے o'clock. بارے میں پارلیمنٹ کے ممبرز کو بہت زیادہ رجسٹ بھی نہیں کرتے، تبصرہ بھی نہیں کرتے، اور وہ بریز تھرو ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر۔ اس پہ میں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اتوار کے روز سینٹ کے اندر ایک ایسا ہی بل آیا جس کو پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم 2023 اس کا نام تھا، اور وہ پیش کیا گیا، اور اس کو وفاقی وزیر مملکت برائے قانون انہوں نے پیش کیا، اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ یہ اتوار کے روز، چھٹی کے روز، چونکہ سینٹ کا اجلاس خاص طور پہ بلایا گیا ہے، تو اس میں یہ تیزی کے ساتھ یہ قانون پاس ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس قانون کے پیش ہونے کے بعد سینٹ کے انتہائی قابل احترام کچھ ممبرز نے کھڑے ہو کے اعتراضات کیے، اور یہ اعتراض صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں تھے۔ اپوزیشن کے تو صرف ایک ہی سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جناب ہمایوں محمد صاحب، انہوں نے اعتراض کیا، لیکن خود برسر اقتدار جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے جناب عرفان صدیقی صاحب نے اعتراض کیا۔ اسی طرح برسر اقتدار جو کولیشن ہے، اس کے کولیشن پارٹنر ہے نیشنل پارٹی، اس کے جناب طاہر بزنجو صاحب نے بھی کھڑے ہو کے بڑے زوردار انداز میں اعتراض کیا۔ اور پھر اسی کولیشن پارٹنر کی اسی کولیشن کی جو ایک بہت بڑی جماعت ہے، جو پارٹنر ہے جمعیت علماء اسلام، اس کے بھی دو انتہائی سینئر ممبرز نے کھڑے ہو کے اس کے بارے میں اعتراض کیا۔ ایک تو جناب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب تھے، اور ایک جناب عبدالغفور حیدری صاحب تھے۔ انہوں نے بھی اس کے بارے میں یہی کہا کہ یہ قانون نہ تو پہلے کنسلٹ کیا گیا ہے، نہ اس پہ مشورہ ہوا ہے، اس کے اندر بہت سی قابل اعتراض باتیں ہیں، اور کل کو یہ قانون ہمارے لیے ایک امبیرسمنٹ کا سامان بن سکتا ہے، اس لیے اس کو منظور نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ جب اپنے ایوان کی سینس کو دیکھنے کے بعد چیئرمین سینٹ نے بھی بہت اچھا فیصلہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اگرچہ حکومت نے تو اس کو ڈراپ کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن میں ایوان کی سینس دیکھنے کے بعد اس بل کو ڈراپ کرتا ہوں۔ اور ڈراپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایجنڈے سے اس کو ریموو کر دیا جائے گا، اور پھر آئندہ اس کو دوبارہ ایجنڈے پہ لانے کے لیے حکومت اگر پھر انیشیٹ کرے گی تو وہ دوبارہ آ جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں حکومت نے کوشش کی، لیکن ایوان کے فاضل ممبرز نے اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یہ جمہوریت کی روح ہے۔ اس جمہوریت کی روح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایوان میں کوئی چیز لاتے ہیں، اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ اس کے اعتراض کو بربلا اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو تنقید اس کے اوپر کرتے ہیں، اور پھر اس تنقید کی روشنی میں ایوان ایک فیصلہ کرتا ہے، اور وہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے حکومت چاہتی ہے، بلکہ وہ چیزیں باہمی مشورے کے بعد اس کے بارے میں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو اب آج وزیر قانون نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایوان کے اندر اس رد عمل کو دیکھتے ہوئے اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ قانون ایوان میں پیش ہی نہ کیا جائے، یہ پاس ہی نہ کرایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ قانون انہوں نے نہیں بنایا، نہ انیشیٹ کیا، یہ پچھلی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف نے قانون بنایا تھا۔ اس سے قطع نظر اچھی بات یہ ہے جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جب پیش کیا گیا تو اس کو بالکل حکومت کو بلڈوز کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس کے اوپر خود حکومت کی اتحادی جماعتوں نے بھی اعتراض کیا، اور اس پہ اختلاف نے بھی اعتراض کیا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہی طریقہ ہے جمہوریت کا، یہی طریقہ ہے پارلیمنٹ کا۔ تو اس کی ہمیں تحسین کرنی چاہیے، اور امید کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی جو قانون پیش ہوں گے پارلیمنٹ کی کسی بھی ایوان میں، قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں، اس کے بارے میں
ایسے ہی خاموشی کے ساتھ اس کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ اس کے اوپر ڈیمانڈ کیا جائے گا کہ اس کے اوپر باقاعدہ بحث ہو، اس کو کمیٹی میں بھیجا جائے، کمیٹی کے اندر اس پہ غور و فکر ہو، کمیٹی کی رپورٹ آئے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بحث کے بعد یا اسے ترمیم کی جائے، یا اس کو ریجیکٹ کیا جائے، یا اس کو قبول کر لیا جائے۔ یہ مختلف طریقے ہیں ایک بل کو ڈسپوز آف کرنے کے۔ تو یہ امید کرتے ہیں کہ سلسلہ جاری رہے گا، اس سے انکریج ہوں گے باقی ممبرز بھی جو آج تک خاموشی کے ساتھ بلوں کو پاس ہونے کا موقع فراہم کرتے رہے ہیں۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے اور اس کا بھی ذکر کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ روز پہلے ایک ٹیلی ویژن کے ٹاک شو کے اندر برملا اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے اندر مختلف پارٹیوں کے نمائندے موجود ہیں، مختلف پارٹیوں نے اپنے نمائندے نامینیٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی آئی کی مخالف ہیں، اور ان کے جیسے اس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، مسلم لیگ نواز ہے، اس طرح سے اور بھی شاید کچھ اور پارٹیاں ہوں، ان سب کے نمائندے اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کاروبار چلا رہے ہیں۔ یہ میرے لیے کم از کم بہت شاکنگ تھی یہ بات، اگرچہ بہت سے لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ان کے علم میں تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کے اندر ممبرس کو نان پارٹیزان ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، وہ سیاسی جماعتوں کے نامینیٹڈ لوگ وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، تو وہ کس طرح سے فری اینڈ فیئر الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کو اسسٹ کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ لیکن اس کی یہ خبر آنے کے بعد دو ڈیولپمنٹس ہوئی۔ ایک تو یہ کہ ان میں سے ایک وزیر صاحب ایک سیاسی جلسے کے اندر خطاب کرنے کے لیے چلے گئے، وزیر ٹرانسپورٹ، تو الیکشن کمیشن نے فوراً ان کو چیف منسٹر صاحب کو لکھا کہ یہ جو وزیر ہیں ان کو سبکدوش کیا جائے، اور پھر وزیر صاحب نے استعفیٰ دیا، اور اب وہ وزیر نہیں ہیں اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں، وہ منسٹر فار اسپورٹس تھے، منسٹر فار ٹرانسپورٹ تھے، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو استعفیٰ ان سے لے لیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر آج سیکریٹری الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے کہ دوسرے وزراء یا اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزرز یا اور بھی کچھ ایسے لوگ جو سیاسی وابستگیاں رکھتے ہیں اور سیاسی معاملات میں حصہ لے رہے ہیں، ان کے خلاف آپ ایکشن کیجئے اور ان سب کو حکومت سے علیحدہ کیجئے۔ یہ کافی سخت خط ہے، اور الیکشن کمیشن نے یاد دلایا ہے کہ ہمارے الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر جو سیکشن 230 ہے، جس کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اختیارات اور وہ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی، اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے، تو انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے سیکشن 230 کی ذیلی شق 1D کی طرف، جس میں یہ بات لکھا گیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ امپارشل ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کی جانب اور تمام افراد کی جانب، اس کا امپارشل ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اسی الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن ہے 2G، 230 کا سب سیکشن 2G، اور اس کے اندر بھی انہیں کہا گیا ہے کہ وہ کیا کام نہیں کر سکتے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے انتخابات کی انٹیگریٹی متاثر ہو، انتخابات فری اینڈ فیئر نہ ہو سکیں، یہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن نے اس خط میں یہ بھی توجہ دلائی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئین کے آرٹیکل 218 ذیلی شق 3 کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کی ہم پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، ہم اس ذمہ داری کے کانٹیکسٹ میں ہم آپ کو ایک خط لکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بہت میں سمجھتا ہوں بڑا واضح اور امفیٹک خط لکھا ہے کہ ایسے تمام پارٹیزان لوگوں کو ہٹایا جائے، ورنہ یہ تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ آنے والی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس قائم ہوں گی مرکز میں، بلوچستان میں اور سندھ میں، ان کے اندر بھی شاید پارٹیوں کے لوگوں کو ہی شامل کیا جائے، اور یوں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سسٹم ہے یہ مذاق بن کے رہ جائے۔ تو الیکشن کمیشن کا یہ ایکشن بھی لائق تحسین ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ رول بیسڈ پالیٹکس، ایک ایسی سیاست جس کے کچھ قواعد ہوں، جس کے کچھ رولز ہوں، اس کے مطابق اسے چلنا چاہیے۔ ہمارے رولز، ہمارے
کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے قانون کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ دو واقعات سے تقویت ملے گی رول بیس پالیٹکس کو۔ میں ان اراکین پارلیمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس بل کو پاس نہیں ہونے دیا اور اس کے لیے کھڑے ہو کے مخالفت کی۔ اپنے ساتھیوں کی مخالفت کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اپنے حلیفوں کی مخالفت کرنا، لیکن پھر بھی وہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے مخالفت کی اور اس بل کا راستہ روکا۔ اور دوسری طرف تحسین کرنا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کی کہ انہوں نے تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن یہ بڑا واضح طور پہ اشارہ دیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر پارٹیزان لوگوں کی، جو جانبدار لوگ ہوں، ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔